السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ خیریت سے ہیں؟ میں منیب بول رہا ہوں یہاں امارات سے. جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. جی شیخ امید کرتا ہوں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شیخ الحمدللہ. شیخ ایک سوال دراصل پوچھنا تھا اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو. شیخ انڈیا میں ابھی چند دنوں سے جو انڈین میڈیا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کافی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کے دہشت گرد بن جاتے ہیں اور اس قسم کی مطلب الزامات اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو دراصل ایسا ہے کہ بعض ہمارے یہاں جو سلفی نوجوان ہیں اور کافی حد تک میں بھی ذاکر نائک صاحب سے منہجی اختلاف رکھتا ہوں. لیکن شیخ آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ایسی صورت میں ایک سلفی اور اہل حدیث نوجوان اور طالب علم کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ ان کا تعاون کرے اور ان کا دفاع کرے یا ان کو کفار کے حوالے چھوڑ دے؟ تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے شیخ. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ان کے ساتھ واقع کچھ مسائل میں اختلاف تو ہے، لیکن جو ان کی جہود ہیں اور جو ان کی کوششیں ہیں اسلام کے محاسن اجاگر کرنے کے لیے اور بالخصوص جو مذاہب معاصرہ یا ادیان پر جو ان کی نظر ہے جس انداز سے اس کا رد کرتے ہیں، یہ کچھ چیزیں قابل تحسین ہیں. اور یہ بھی کہ ان کے جو دروس یا ان کی تقاریر ہیں اسے سن کر کافی غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ کوشش قابل تحسین ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ تصویر یا ٹی وی وغیرہ سے میرا اتنا تعلق نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا. میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک تو تقاریر ان کی سنی میں نے، تو جو محاسن ہیں اس میں ان کی تائید ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کو مشورہ دیا جانا چاہیے کہ وہ کچھ ایسے امور جو ان کی بنیاد میں شامل نہیں ہیں ان میں وہ مزید مطالعہ کریں، پڑھیں علماء سے اور پھر وہ آ کر پبلک میں بیان کریں. بعض تو بڑی فحش غلطیاں ایک میں نے خود سنی. وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کا کچھ چیزیں ایسی جن میں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، کچھ کام ایسے اللہ تعالیٰ بھی ان پر قادر نہیں ہے. اور وہ مثال دے رہے تھے اجتماعی ضدین کی، ایک چیز چھوٹی بھی ہو اور بڑی بھی ہو اللہ اس پر قادر نہیں ہے. یہ دو اجداد جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اتنی بڑی جسارت ہے یہ اللہ رب العزت کے بارے میں. ایک شخص جس کو عقیدے کے الف بے معلوم نہیں ہے وہ اتنے بڑے اعتقادی مسئلے پر اتنی جسارت اور جرت سے بات کرے اور لوگوں پر تالیاں مارے، تو یہ بہت ہی ایک سوچناک ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قادر ہے، جو وہ چاہے وہ اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے. قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس میں تو کچھ لوگوں پر یوں گزرے گا جیسے عصر اور ظہر کا وقت. ایک ہی دن بڑا بھی اور چھوٹا بھی اللہ تعالیٰ جو اجزاء جمع کر رہے. سبحان اللہ. وہ جو مسعود احمد کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگ اپنی حجت پیش کریں گے، جن میں ایک خطرہ کے دور میں پیدا ہو کر مرنے والا جس دور میں انبیاء نہیں آئے تھے، وہ حجت پیش کرے گا میرے پاس دعوت نہیں پہنچی، اگر پہنچی تو میں قبول کر لیتا. اس طرح ایک مجنو اپنی حجت پیش کرے گا کہ میں بالکل عقل سے بیگانہ تھا اور اگر میری عقل ہوتی تو میں دین قبول کر لیتا. اور ایک گھونگا بہرا، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو وہی آزمائے گا، ایک بڑا ایک آگ کا لائے گا اور اللہ فرمائے گا اس میں کود جائے. جو اطاعت کرتے ہوئے کود جائے گا اس کے لیے وہ بڑا جنت بن جائے گا،
دیکھیے ایک کہہ رہا ہے اس میں آگ بھی ہے اور وہ جنت بھی. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر. بے شک. اور یہ اتنی بڑی بات انہوں نے مجمع پر کی اور بہت بڑی ضرورت. نبی اسلام کے بھی صحیح بخاری ہیں کہ قیامت کے دن بڑے بھاری بھرکم لوگ اللہ کے میدان میں ڈالے جائیں گے. ان کے وزن ایک مچھر کے بر کے برابر نہیں ہوگا. ایک شے جو بدنی نظر آ رہی ہے جس کا 2, 4, 6 من وزن ہوگا اگر تولا جائے گا تو ایک مچھر کے بر کے برابر. سبحان اللہ. ایک ہی شے بھاری بھی اور ہلکی بھی ہے. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ ان کی 2 پتلی ٹانگیں صحابہ دیکھ کر ہنسے. فرمایا کہ یہ 2 ٹانگیں اللہ کے میدان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. اور وہ 2 ٹانگیں بظاہر 2, 4, 6 کلو کی ہیں اور وہی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہو رہی. اللہ کی قدرت پر ایسی باتیں کرنا مجھے بہت ہی عجیب لگا. ان کو یہ نصیحت دی ہے کہ ایسے امور جو ان کی اساس میں شامل نہیں ہے. اساسی طور پر میرے خیال وہ ڈاکٹر ہیں. عقیدہ انہوں نے نہیں پڑھا, فقہ انہوں نے نہیں پڑھی, مشائخ سے کوئی مطلب مستقل کوئی نہیں پڑھے ہو. جی اس لیے اگر وہ یعنی بغیر تحقیق کی علماء سے پوری ایک مشاورت یہ بغیر اگر بیان نہ کریں تو بہتر ہے. باقی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کے محاسن اجاگر کیے غیر مذاہب میں اور لوگ والی مسلمان بھی ہوئے. اور اس طرح یہ یعنی جو ادھیان ہے باطلہ ان پر ان کی نظر ہے, ان کی کتابوں کے حوالوں سے وہ رد کرتے ہیں ان کا. یہ چیزیں قابل تحسین ہیں. اور ہمارا وہ ایک بھائی ہے اور ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں اگر اس پروپیگنڈے میں مناسب نہیں ہے. ان کی جس حد تک مدد کریں اور واضح کریں کہ یہ جو داعش کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے اس پر تہمت ہے. مجھے ساتھی نے بتایا کہ ان کی 20 تقاریر موجود ہیں جس میں ان کا رد موجود ہے, دہشت گردی کا رد موجود ہے. تو ایک رد موجود ہے تو پھر اس میں ان کو جوڑنا بالکل غیر مناسب ہے. جی یہ تو بالکل مطلب ایک قسم کا ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت ان کو اس میں ان کو ابتلا کیا جا رہا ہے. اور جو ہدف ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے, یہ عموماً مسلمان ہے. یہ تو صرف ایک سیڑھی ہے. تو اس میں بعض جو متشدد تو نہیں کہوں گا لیکن جو بعض نیم خارجی قسم کے سلفی جو ہیں وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ سنت کا دشمن ہے. اس کے لیے کفار ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ کفار اگر اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو مجھ کو بالکل عجیب بات لگی ہے. تو بالکل بہت بڑی زیادتی ہے. ان کے خلاف پروپیگنڈا 2 طرح کے لوگ کر رہے ہیں. ایک تو کفار کی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہادر مسلمان ہو رہے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دوسرے ایسے مسلمان جن کی دکانداریاں بند ہو رہی کہ پروگراموں سے اور جو ایک تشہیر ہوئی اور لوگ ان کی طرف مائل ہیں جس طرح پروگرام چل رہے ہیں تو وہ ان کی دکانداری بند ہوتی محسوس ہو رہی ہے. وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمیں حق الوسط جو ہے وہ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے بے شک کے محاصل میں ان کی تعریف کرنی چاہیے. جی شیخ میں نے یہ جو ہمارا ابھی بات ہوئی ہے یہ میرے فون میں ریکارڈ ہوا ہے. آپ کی اجازت چاہتا ہوں شیخ اگر میں آگے اس کو دوسرے لوگوں تک فراہم کرنا چاہوں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم شیخ. السلام علیکم.